قائد اعظم کا جنازہ بھی نہیں پڑھا، آپ ہمیں سبق پڑھا رہے ہیں۔ جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ بیک والوں سے بھی اپیل کرتا ہوں، ذرا اس پہ سستی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس ایشو میں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ کافی دنوں سے مجھے کچھ لوگ واٹس ایپ میسج بھیج رہے تھے۔ آج کسی نے کلپ بھیج دیا مجیب الرحمان شامی صاحب کا۔ شامی صاحب کسی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے قادیانیوں کی بڑی پرزور وکالت فرما رہے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ قادیانیوں کو اجازت ہونی چاہیے، انسانی حقوق ہیں، یہ ہے وہ ہے، ان پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کو قربانی بھی نہیں کرنے دی جا رہی، فلاں بھی نہیں کرنے دیا جا رہا۔ یہ ابھی میں عرض کرتا ہوں کچھ، پھر آپ کو کلپ بھی سنواتے ہیں۔ مجیب الرحمان شامی صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جو 74 کی تحریک ختم نبوت میں ایک رسالہ نکالتے تھے زندگی کے نام سے، اور اس وقت ختم نبوت کی تحریک کے پرزور حامی تھے۔ اس کے بعد جنرل ضیاء الحق صاحب جب آئے، جنرل ضیاء الحق کے دور میں بہت ساری چیزیں سپریم کورٹ سے آئینی ترامیم وغیرہ بھی اور بہت کچھ ہوا قادیانیوں کے خلاف، اس کے بھی بڑے پرجوش حامی رہے، بلکہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے تمام کاموں کے بھی بڑے پرزور حامی تھے، اور ویسے دینی حلقوں کے قریب سمجھے جاتے ہیں، ہمارے درینہ دوست بھی ہیں، مہربان ہیں، اکثر عید مبارک کا میسج بھی بھیجتے ہیں۔ لیکن آج ان کی یہ گفتگو سن کے بے حد افسوس ہوا۔ کیا یہ کو پاکستان میں نئی سازش شروع ہونے لگی ہے؟ پاکستان ایک طرف سے تو آپریشن عزم استحکام کی باتیں ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف سے عدم استحکام کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ عدم استحکام تو پہلے ہی بہت زیادہ ہے، لیکن اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ چھیڑ دیا گیا تو اس کا نتیجہ شامی صاحب کو بھی پتہ کیا ہوگا۔ شامی صاحب ان پہ پابندیاں جو ہیں نہ تو مفتی منیب الرحمان نے لگائی ہیں، نہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے لگائی ہیں، نہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے لگائی ہیں، نہ حافظ نعیم الرحمان نے لگائی ہیں، نہ تحریک لبیک والوں نے لگائی۔ ان پہ پابندی، ان پہ جو اقلیت قرار دینے کا ان کے بارے میں فیصلہ وہ 1974 میں قومی اسمبلی میں ہوا، جہاں بھٹو جیسا شخص وزیر اعظم تھا، اور پیپل پارٹی ایک اکثریتی پارٹی تھی، اور یہ باقی تمام پارٹیاں اپنے اپنے کوئی 7 سیٹیں، کو 8 سیٹیں، کو 4 سیٹیں، کو 10 سیٹیں، باقی بھی پارٹیاں ساری موجود تھیں۔ اور ختم نبوت کا جب فیصلہ ہوا تو پیپل پارٹی تو اقتدار میں تھی، اور جو پارٹیاں اپوزیشن میں تھیں ان میں ولی خان صاحب بھی تھے، ان میں مفتی محمود صاحب بھی تھے، پروفیسر غفور صاحب بھی تھے، حضرت مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ تو قیادت فرما رہے تھے۔ یہ تمام پارٹیاں اس وقت، نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب بھی تھے، اور بہت سارے حضرات دنیا سے چلے گئے، وہ اس تحریک میں پیش تھے، اور اس میں کوئی ذرہ بر بھی یہ تاثر نہیں تھا کہ یہ کسی دینی جماعت یا مولویوں کی تحریک ہے، وہ امت مسلمہ کی تحریک تھی۔ قادیانیوں کو پورا موقع دیا گیا قومی اسمبلی میں، قادیانیوں کو بلا کے ان کے ساتھ سوال جواب ہوئے، انہوں نے خود اس خواہش کا اظہار کیا تھا، اور ان کی ساری گفتگو سن کے اس کے بعد فیصلہ ہوا، اور اتفاق رائے، کوئی مخالف نہیں تھا، فیصلہ ہوا کہ قادیانی جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ قادیانی مسلمانوں کے معمولات جو ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اور ویسے شامی صاحب، آپ کا تو کیس ابھی تک بھی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ فارغ ہو گیا ہے۔ پاکستان، روزنامہ پاکستان کے نام کا کیس ہے، آپ یہ برداشت نہیں کر سکے کہ روزنامہ پاکستان میرے پاس ہے، دوسرا بندہ جو ہے وہ اسلام سے کیوں نکالے، یا وہ برداشت نہیں کر سکا یا آپ نہیں کر سکے۔ نام پہ جھگڑتے کئی سالوں سے کیس لڑتے آپ کہاں پہنچے۔ مسلمان یہ کیسے برداشت کر لیں کہ وہ دین
جو ساری انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آیا، جسے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اسے کسی غدار، کسی قادیانی اور کسی ختم نبوت کے منکر، مسلمانوں کے غدار، اللہ رسول کے غدار کو کیسے اجازت دے دیں کہ وہ اس پاک دین کا نام استعمال کر کے اپنے مذموم مقاصد جو ہیں ان کو پورا کرے۔ تو بہت سوچ سمجھ کے بڑا وقت لگا، اس 74 کے فیصلے کے بعد پھر امت جو آگے بڑھتی رہی، اور مشترکہ طور پہ نہ یہ صرف بریلویوں کا مسئلہ، نہ دیوبندیوں کا، نہ کسی شیعہ کا، یہ سب مل کے ہی ختم نبوت کے میدان میں آگے بڑھتے رہے، اور ختم نبوت کے لیے سب نے قربانیاں دی۔ آج جو آئین موجود ہے اور سپریم کورٹ کے جو فیصلے قادیانیوں کے بارے میں موجود ہیں، ایک ذرہ برابر بھی امت ان سے ادھر ادھر نہیں ہوئی کہ کسی نے کہا ہو کہ آئین یہ کہہ رہا ہے، سپریم کورٹ یہ کہہ رہا ہے، لیکن ہم یہ کریں گے، ہم یہ نہیں کرنے دیں گے۔ یہ جو کچھ جن باتوں کا آپ نے ذکر کیا ہے نا، قربانی نہیں کرنے دے رہے، عبادت گاہ نہیں بنانے دے رہے، نماز نہیں پڑھنے دے رہے، یہ ساری چیزیں آپ کے کورٹوں نے فیصلے کیے ہوئے ہیں، آپ کی اسمبلیوں نے فیصلے کیے ہوئے ہیں۔ شامی صاحب، آپ کو اب سمجھ نہیں آئی کہ اس بے وقت کی راگنی کا کیا مقصد ہے؟ آپ جیسا آدمی جس کی عمر دینی جماعتوں کے کاز کے لیے لڑتے گزری ہے، وہ قادیانیوں کے حق میں کیسے یکجا کھڑا ہو گیا اور قادیانیوں کی حمایت میں؟ پہلے آپ مجیب الرحمان شامی صاحب کا یہ کلپ سن لیں، اور ایک کلپ یہ ہے، اور ایک قومی اسمبلی میں وہ دھوکے باز، وہ لٹیرے، وہ بتہ خور فراڈیے، جن کے ذمے کئی سو افراد کے قتلوں کے کیس ہیں، جن کو جعلی فارموں پہ جتوا کے لا کے بٹھا دیا گیا ہے، پھر اس کا بھی کلپ آپ کو سنواتے ہیں۔ وہ کیا بکواس فرما رہے ہیں قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے قادیانیوں کے وکیل صفائی بن کے۔ پہلے یہ آپ شامی صاحب کا کلپ سن لیں۔ اور تو چھوڑے نا، یہ تو ایک اقلیت تو ایسی ہے کہ ہم اس کا نام ہی نہیں لے سکتے، جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، ہم انہیں قادیانی کہتے ہیں۔ ان کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے، آپ کو قربانی نہیں کرنے دیں گے، آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیں گے، آپ کے بکرے جو ہیں ہم اٹھا کے لے جائیں گے، آپ نے 50,000 کا بکرا خریدا ہے، ہم 25,000 کا واپس لے لیں گے، کیا تماشا ہے؟ اور آپ کو عبادت گاہیں نہیں بنانے دیں گے۔ او بھائی آپ بیٹھے ہیں، یہ ہمارے حافظ نعیم الرحمان صاحب اور مولانا حضرت مفتی فضل الرحمان صاحب اور منیب الرحمان صاحب اور تقی عثمانی صاحب یہ بیٹھے ہیں، کو خدا خوفی کریں، وہ ایک ان کی بھی حدود و قیود طے کر دیں، اس طرح نہ کریں یہ پاکستان کو ہندوستان بنا دیں، ہندوتوا والے یہاں دندراتے پھریں اور آپ چین سے بیٹھے رہیں۔ ہر شخص جو پاکستان کا شہری ہے، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی علاقے کا رہنے والا ہو، اس کی جان، اس کی مال، اس کی آبرو کی حفاظت حکومت پاکستان کی، ریاست پاکستان کی اولین ذمہ داری ہے۔ اور یہ جو قادیانی حضرات ہیں، ان سے بھی بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں، ان کو آپ نے دستوری طور پر ایک قرار دیا ہے اقلیت، اور غیر مسلم ان کو سنیں، ان کی بات، ان کے اپنے حقوق ہیں، ان کا احترام کریں، شہری حقوق جو ہیں۔ تو اس لیے اب وقت آ گیا ہے، ہم یہ خوف کی چادر جو ہے نا اس کو اتار پھینکیں، اور جو بات حقیقت ہے اس کو بیان کریں، اور اس سے ڈرے نہ ہجوم سے ڈریں، نہ بے لگام مذہبی رہنماؤں سے ڈریں۔ آپ کو اب تسلی ہو جانی چاہیے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، افسوس کا اظہار کر رہا ہوں، اور شامی صاحب سے صرف اتنی گزارش کرتا ہوں کہ اگر اس کے پیچھے کوئی بڑی سازش ہے، کوئی بڑا پروگرام ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان کو آپ پھر انتشار کا شکار کرنا چاہتے ہیں، آپ قادیانیوں کی حمایت کر کے کسی اور کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اپنے دل و دماغ سے بھی اس کو نکال دیں
جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے پروانے زندہ ہیں اور ایک حضور کا امتی بھی جب تک موجود ہے، اس وقت تک انشاءاللہ ختم نبوت کے غداروں اور ختم نبوت کے جو غدار ہیں، مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے قومی اسمبلی میں فرمایا تھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا غدار ہے وہ پاکستان کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے سارے نبیوں کو گالیاں دیں، امہات المومنین کو گالیاں دیں، صحابہ کرام کو برا بلا کہا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو چیلنج کیا، وہ پاکستان کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ ہمارے اوپر غصہ نکالنے کی بجائے، لبیک والوں کے اوپر غصہ نکالنے کی بجائے، دینی جماعتوں پہ غصہ نکالنے کی بجائے، شامی صاحب آپ پہلے تو آئین تبدیل کروائیں نا، ہمت کریں۔ آپ کے ممدوح اس وقت حکومت میں ہیں، آپ کے پسندیدہ لوگ اس وقت حکمران ہیں، وزیر اعظم بھی ہیں، وزیر اعلیٰ بھی ہیں، آپ کا موج میلہ بھی لگا ہوا ہے، شاید انہوں نے آپ کو کوئی اشارہ دیا ہو کہ آپ جیسے آدمی کو آگے کیا جائے، چیک کیا جائے لوگوں کا جذبہ ایمان اور تحفظ ختم نبوت کہاں کھڑا ہے اس وقت، چیک کرنے کے لیے آپ کو آگے کیا گیا ہے۔ آپ ذرا ان سے ہی کہہ دیں، پہلے بھی انہوں نے حلف بدلنے کی کوشش کی تھی، اب پھر وہ کر کے دیکھ لیں۔ اب پیپل پارٹی اور وہ دونوں، اور یہ ایم کیو ایم والا کہتا ہے کہ قائد اعظم کو پڑھو، ان کو بتاؤ قائد اعظم کیا تھے اور ان قادیانیوں کا قائد اعظم کے ساتھ کیا تعلق تھا اور پاکستان بنانے میں ان کا کیا کردار تھا۔ زیرو کردار بھی نہیں تھا ان کا، انہوں نے قائد اعظم کو دھوکہ دیا۔ جس ظفر اللہ کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ خنزیر بے ایمان تھا، اس نے کیا کیا؟ قائد اعظم کا جنازہ بھی نہیں پڑھا، آپ ہمیں سبق پڑھا رہے ہیں۔ اس وقت تک تو بھی 74 والا فیصلہ بھی نہیں آیا تھا، لیکن وہ جنازے پہ سائڈ پہ کھڑا ہو گیا۔ وزیر خارجہ تھا پاکستان کا، وزیر خارجہ ایک سازش کے تحت بنا تھا، قادیانیوں کو تحفظ دینے کے لیے بنوایا گیا تھا، جس طاقت نے بھی بنوایا تھا، اور وہ بڑی جلدی کھل کے آ گیا سامنے۔ اس نے بہت نقصان کیا پاکستان کا۔ اس سے صحافیوں نے پوچھا قائد اعظم کے جنازے کے بعد کہ آپ نے جنازہ نہیں پڑھا، تو اس نے کہا یہ سمجھ لو کہ ایک مسلمان نے کافر کا جنازہ نہیں پڑھا، یا یہ سمجھ لو کافر نے مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھا۔ تو قادیانی تو سارے مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں یہ بات ہو چکی قادیانیوں کے سامنے کہ قادیانیوں کا بڑا کہتا تھا جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ سور اور خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ تو آپ کو ان سے ہمدردی، سبزواری صاحب، سبزواری بھی سن لیں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ اسمبلیوں میں لائے گئے ہیں، ان کو اسمبلیوں میں جال سازی کے ساتھ، جس دن اصلی مینڈیٹ والوں کو مل گیا ان سب کی چھٹی ہو جائے گی، یہ فارغ ہو جائیں گے، ان میں سے ایک بھی نہیں جیتا ہوا۔ ان بے شرموں کو شرم نہیں آتی کہ یہ اب اسمبلی میں کھڑے ہو کے عوام کا مقدمہ لڑنے کی بجائے قادیانیوں کا مقدمہ لڑنے کھڑے ہو گئے۔ قادیانیوں کے لیے تمہارے بڑے بھی قبروں سے نکل کے آ جائے نا، تو پاکستان میں ابھی الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا زندہ ہیں۔ یہ ذرا سبزواری صاحب کو بھی سن لیں پہلے۔ ہم پاکستان کی بڑی اچھی تصویر دینا چاہتے ہیں کہ کوئی انویسٹر آئے اور یہاں آ کر کھڑا ہو، 10 دن کے اخبارات اٹھا لیے، 10 دن پاکستان کے آئین میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا۔ اٹ از پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے، اور ہمارا ایمان کامل نہیں جب تک یہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ لیکن کچھ ہیں ایسے جن کو خدا نے ہدایت نہیں دی، جو ان کا مذہب ہے، اب کیا کریں؟ مار دیں ان کو، ٹینکوں کے آگے کھڑا کر دیں۔ 10 دن میں پولیس گھسی ہے کراچی میں اور پنجاب میں ان کے گھروں میں۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے قربانی کا گوشت نمل یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ایک ڈفرنٹلی ایبلڈ ہندو طالب علم کو کھلایا۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے سوات میں نام نہاد الزام لگایا توہین کا اور مار دیا ایک اور مسلمان کو۔ اس سے پہلے ہم نے
پنجاب کے مختلف شہروں میں کیا, کبھی گوجرا میں کیا, کبھی کراچی کی کرسچن بستیوں میں کیا, اور کوئی سزائیں نہیں مل رہی ان کو. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ انویسٹر یہاں پر آئے جو غلطی سے اگر مسلمان نہیں ہو, مسلمان بھی ہوا, کسی سے لین دین کا تنازع ہوا اور میں نے جھوٹی قسم کھا کے کسی نے بھی اس پہ الزام لگا دیا, توہین کا جلا دیں گے لوگ. اس طریقے سے تو نہیں ہوگی انویسٹمنٹ, اس طریقے سے تو معیشت بحال نہیں ہو سکتی. اس لیے ہم سب کو اس افریت سے نمٹنے کے لیے یہ لپ سروس بند کر کے کام کرنا ہوگا. ان انتہا پسندوں کے خلاف, خواہ وہ کسی بھی ایکسٹریم کے ہوں. جناب والا, وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان کا نصاب درست طریقے سے پڑھانا شروع کریں. بتائیں قائد اعظم محمد علی جناح کون تھے, بتائیں ان کی پہلی کابینہ کون تھی, بتائیں ان کی پہلی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کا کو چیئر کون کر رہا تھا, بتائیں کہ پاکستان کے لیے کس کی کتنی قربانیاں ہیں, بتائیں کہ جو بعد میں پاکستان کے چاچے مامے بن رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے زیادتیاں کر رہے ہیں اور دین اسلام کو آپ بدنام کر رہے ہیں. تو آپ کو اپنے اس بیان پہ شرم آنی چاہیے سبزواری صاحب. آپ کے جو حامی اگر کوئی ہیں, کوئی دو چار بھی جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے, ان کو توبہ کرنی چاہیے. انہوں نے غلط جگہ ووٹ دیا, اور جنہوں نے آپ کو ساتھ سہولت کاری کی ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ ایسے ایسے بے غیرتوں کی سہولت کاری کر رہے ہیں جو مسلمانوں کی بنیاد ہی اکھیڑنا چاہتے ہیں, جو مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں. ملک میں اگر آپ استحکام چاہتے ہیں تو آپ کو ختم نبوت کی بات کرنی ہوگی. آپ کو ختم نبوت کے دشمنوں, شامی صاحب اور سبزواری صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ فرما دیں کہ قادیانیوں نے آئین پاکستان کو تسلیم کر لیا. اور بابا, ان کے حقوق تو تب ہوں گے نا اگر وہ پاکستان کے آئین کو تسلیم کریں. پہلے پاکستان کے آئین کو وہ تسلیم ہی نہیں کرتے, وہ اپنے آپ کو اقلیت مانتے ہی نہیں. وہ ان کا دعویٰ کہ ہم مسلمان ہیں, یہ سارے مسلمان کافر ہیں. تو آپ کن کی سہولت کاری کر رہے ہیں؟ آپ اپنی آخرت کیوں خراب کر رہے ہیں؟ آپ آخری وقت تو ہمارا سب کا ہی, ہم 60 سے اوپر جا چکے ہیں, شامی صاحب تو 70 سے اوپر ہوں گے. اب اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی فکر کریں. شامی صاحب اپنے اس کلپ پہ توبہ کریں, رجوع کریں. آپ کے بارے میں اچھا گمان تھا, آپ اپنی آخرت خراب کرنے کے راستے پہ کیوں جا رہے ہیں؟ یہ قادیانی کسی کے بھی نہیں ہیں, یہ پاکستان کے بھی غدار ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے بھی غدار ہیں. ان کی حمایت میں کھڑے ہو کے آپ نے کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا. مجھے پتہ ہے آپ کو کچھ لوگ واہ واہ کہہ دیں گے, جی بڑا انسانی حقوق کے علمبردار. تو انسانی حقوق کے علمبردار 70 سالہ خواتین کینسر کی مریض پکڑی ہوئی ہیں, آپ کی ممدوع حکومت نے, آپ اس کے لیے تو نہیں بولے, آپ نے اس کے لیے تو اس طرح آواز نہیں اٹھائی کہ ظلم ہو رہا ہے, انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. مریض ہیں, بوڑھے ہیں, 70 سال کے, بغیر کسی جرم کے پکڑے ہوئے, جو چل کے لیبارٹری تک نہیں آ سکتے, وہ کور کمانڈر کے گھر تک کیسے جائیں گے؟ ان کو بھی آپ نے پکڑا ہوا ہے, اور کئی مہینے بعد آپ نے مقدمے بنائے. تو اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ یہ مارکہ کارزار جو ہے ختم نبوت کے دشمنوں کے ساتھ شروع ہونے جا رہا ہے. یہ ایک منصوبے کے تحت آ رہے ہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب کو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو, رافض نعیم الرحمان صاحب کو, مجیب الرحمان شامی صاحب نے, تو شامی صاحب آپ ہی بلا لیں سب کو, آپ کے تعلقات سب سے ہیں, تمام مکاتب فکر کو بلا لیں اور ان کو سمجھائیں. میں اپنے سننے والوں سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ اس کلپ کو ذرا آپ چیلنج سمجھ کے حضور کی محبت میں اسے لائک کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچائے. ہم الحمدللہ نہ ڈرے ہیں, نہ جھکے ہیں, نہ جھکیں گے. ختم نبوت کے لیے ہماری جانیں بھی, ہمارے بزرگوں کی جانیں قربان ہوئیں. وہ ٹینکوں اور توپوں کے سامنے کھڑے ہوئے, اور آج تو یہ ان کے چھتونگڑے چھوٹے چھوٹے جو آ رہے ہیں داد لینے کے لیے, داد و تحسین کے واہ واہ ہماری. اور شامی صاحب نے بڑی زبردست بات کر دی ہے جی, برطانیہ سے شاباش ملے. فیصل سبزواری صاحب نے بڑی بات کر دی ہے جی. یہ جو خوش کرنے کے لیے ان کو لبیک والوں سے بھی اپیل کرتا ہوں, ذرا اس پہ سستی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس ایشو پہ.
یہ کو منصوبہ ہے، جو منصوبہ اس منصوبے کی آڑ میں ناموس رسالت پہ بھی بات کر رہا ہے سبزواری، توہین قرآن پہ بھی بات کر رہا ہے۔ اور بابا پہلے توہین قرآن کرنے والے، ناموس رسالت کی بے ادبی کرنے والوں کو تو ڈانٹ ڈپٹ کریں، ان کو تو شرم حیا دلائیں کوئی، اور پھر جو مشتعل ہجوم ہے اس کو بھی کہیں، اس کو ہم بھی کہہ چکے ہیں مشتعل ہجوم کو کہ آپ کو قانون کا رستہ اختیار کرنا چاہیے۔ کوئی دینی جماعت یہ نہیں کہتی کسی کو کہ قانون کو ہاتھ میں لے لیں اور اپنی مرضی کریں۔ تمام دینی جماعتوں کا یہ انتظامیہ کی، حکومتوں کی کمزوری ہے خود اپنی، جو دینی جماعتوں پہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی۔ تو میں ان دونوں حضرات سے کہتا ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کریں اور قادیانیوں کی حمایت سے باز آ جائیں، نہیں تو میرا اپنا فقیر کی بصیرت یہ کہتی ہے کہ ان کے گھر والے ان سے دعا سلام بھی لینے کے روادار نہیں ہوں گے۔ ان کے گھر والے اور گھر والیاں بھی پھٹکار بھیجیں گے کہ جاؤ تم کہاں سے آ گئے ہو قادیانیوں کے حمایتی۔ قادیانی پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا، قادیانی ہمارے قرآن و حدیث کو نہیں مانتا، کھلم کھلا خلاف ورزی کرتا ہے، من مانی تعویلات کرتا ہے، مرضی کی تشریحات کرتا ہے قادیانی، اور جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ان کے سہولت کار جو ہیں وہ پہلے بیٹھیں کہیں علماء کے ساتھ اور مسئلہ سمجھیں پھر بات کریں، ایسے نہیں جس کا جی چاہا منہ آ کے، کوئی سیاسی مسئلہ تو نہیں ہے کہ تبصرہ کر دیا اور برا بھلا جس کو مرضی کہنا شروع کر دیا۔ کو بابا یہاں عیسائی بھی رہ رہے ہیں، یہاں ہندو رہ رہے ہیں، یہاں سکھ رہ رہے ہیں، پارسی رہ رہے ہیں۔ کبھی ہم نے مطالبہ نہیں کیا کہ وہ اپنی عبادت گاہیں نہ بنائیں، وہ اپنی عبادت نہ کریں، ان کو ان کے عبادت ان کے طریقے سے عمل نہ کریں، کبھی مطالبہ نہیں کیا۔ قادیانیوں کے ساتھ ہے آخر کیا مسئلہ؟ قادیانی کہتا ہے اصلی مسلمان میں ہوں، یہ سارے کافر ہیں۔ قادیانی مسلمانوں کو تو مسلمان مانتا ہی نہیں ہے۔ قادیانی مسجد کا بھی دعوے دار ہے، اذان کا بھی دعوے دار ہے، قربانی کا بھی دعوے دار ہے، وہ کہتا ہے ہمارا ہے سارا کچھ۔ تو اس کو یاد رہنا چاہیے کہ اس کے بڑوں کی نسلوں کے پیدا ہونے سے بھی پہلے یہ اذان مسلمانوں کا شعار تھا۔ مسجد سب سے پہلی روئے زمین پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ أَن تَقُومَ فِيهِ، پہلی مسجد انہوں نے بنائی۔ مسجد ہمارا شعار ہے، مسجد ہماری عبادت کا مرکز ہے، عبادت گاہ ہے۔ کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ جو اپنے آپ کو حضور کا امتی نہیں سمجھتے، حضور کی ختم نبوت کے منکر ہیں، انہیں کہا جائے کہ تمہارے دارالکفر جو ہے یہ مسجدیں ہیں؟ ہوش کے ناخن لیں شامی صاحب اور سبزواری صاحب، اور عوام الناس سے کہتا ہوں ذرا خبردار رہیں، شاید کوئی مارکہ پھر دوبارہ ہمارے درپیش ہونے جا رہا ہے۔ پہلے بھی الحمدللہ ثابت قدم رہے ہیں اور اب بھی انشاءاللہ اس مارکے میں ثابت قدمی کے ساتھ میدان میں اتریں گے، ختم نبوت کا دفاع کریں گے۔